فرمائیے یقیناً جو عشری مجالس ہوئی ہیں اس میں کوئی مجلس بھی 1.5 گھنٹے سے کم کی نہیں تھی. ان لوگوں کی ہمت قابل ستائش ہے، یہ سنتے رہے. اب یہ 15 گھنٹے تو 1 گھنٹے میں نہیں بیان ہو سکتے، اس لیے تھوڑا سا پیرائے بیان تبدیل کیا ہے اور کوشش کروں گا کہ کم سے کم ایک جز کا احاطہ ہو سکے. مکمل بات تو جو عنوان کا تقاضا ہے وہ بات مکمل طور پر نہیں ہو سکتی. ابھی وضاحت کیے دیتا ہوں کیوں. یہ بات پیش نظر رہے کہ جب ہم امامت کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں اور کسی بھی امام کی شخصیت کو زیر بحث لاتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے ہر امام کے سلسلے میں کہ یہ جو پورا نظام امامت ہے یہ در حقیقت نظام حفاظت اسلام ہے. یعنی یہ امامت نبوت کو جاری رہنا نہیں ہے. امام جو ایک نیا انسٹیٹیوشن، نیا ادارہ جو بنایا گیا ہے اور اس کے مقاصد کے علاوہ یہ شریعت دینے کے لیے، قانون دینے کے لیے دنیا میں نظام نہیں آیا ہے. 1,24,000 انبیاء کا دین حضور کے علاوہ جو پہلے کے انبیاء ہیں ان کا دین آتا تھا، اس کے بعد پھر ایک نیا نبی آتا تھا اور وہ نیا نبی اسی پیغام کو دہراتا تھا جو اس سے پہلے دیا گیا ہے. قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام دیتے رہے، سب کو ایک ہی دین تھا. نام لے لے کے انبیاء کا بتایا گیا کہ یہ سب ایک ہی دین کے علمبردار تھے. تو جب سبھی ایک دین کے علمبردار تھے تو پھر ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ بنیادی بات یہ تھی کہ نبی جو پیغام دے کے جاتا تھا امتیں اس کو فراموش کر دیتی تھی یا اپنے اپنے مفادات کے تحت اس کے اندر ایسی ترامیم اور تبدیلیاں کر دیتی تھیں کہ حقیقت گم ہو جاتی تھی تفسیروں اور تشریحوں کے معاملات. چنانچہ پھر نیا نبی بھیجنا پڑتا تھا کہ وہی چیز جو پہلے ضائع ہو گئی ہے اس کے دوبارہ اعادہ کرے، اس کو تجدید کرے. اب 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ آخری پیغمبر آ گیا. اب وہ آخری پیغمبر بھی آگے چلا جائے اور نظام اسی طرح سے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے اور دین کے ساتھ وہی کچھ ہو جو اس سے پہلے ہوا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ناکام ہو گئی اور اللہ نے شکست تسلیم کر دی کہ اس انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. لازماً کوئی ایسے نظام کی ضرورت تھی کہ جو دین کو اب ضائع ہونے سے بچا سکے. اس نظام کا نام جو دین کی حفاظت کے لیے تھا اس کا نام امامت ہے. یہ امامت کوئی دین دینے کے لیے نہیں آئی ہے، دین جو دیا جا چکا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے آئی ہے. یہ بات ذہن میں واضح رہے. اور ہم امامت کے کسی بھی معاملے کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں ہمیں یہی بات پیش نظر رکھنی ہے کہ انہوں نے حفاظت دین کے لیے کیا کیا. اچھا، حفاظت ہوتی ہے ہمیشہ کسی خطرے کے خلاف، کوئی اندیشہ، کوئی نقصان پہنچنے کا امکان، اس کے خلاف حفاظت ہوتی ہے. خطرہ ہمیشہ قوت سے ہوتا ہے، کمزوری کبھی خطرہ نہیں بنتی، طاقت خطرہ بنتی ہے. جب کبھی بھی جس سے بھی انسان اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے اس کے کسی نہ کسی پہلو کو اپنے سے طاقتور سمجھتا ہے اور اسی اعتبار سے خطرے کا اس کو احساس ہوتا ہے. یا اپنے سے طاقتور سمجھے یا نہ سمجھے وہ دفاع کا نظام بناتا ہی اس وقت ہے جب یہ اندازہ ہو کہ کوئی اپنی طاقت سے حملہ آور ہوگا. اب طاقت کے ماخذ صرف دو ہیں. طاقت یا تو جسمانی ہوتی ہے، فزیکل فورس ہوتی ہے، یا طاقت ذہنی ہوتی ہے. جسمانی طاقت کا منبع، سورس، یا یوں سمجھیے کہ جسمانی طاقت کا نقطۂ کمال کہ جہاں یہ جو فزیکل فورس ہے اپنی انتہائی شکل میں نظر آتی ہے اس کو اقتدار کہتے ہیں. اور ذہنی طاقت جہاں اپنے نقطۂ کمال پہ نظر آتی ہے اس کو علم کہتے ہیں. اب ہمیشہ ان دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ جب کبھی بے روی کا راستہ اختیار کر لیں گی دونوں طاقتیں، طاقت جو ہے اس کے اپنے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ
کے راستے سے بھٹک بھی جایا کرتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر اختیار وہ اپنا بے روی کا شکل اختیار کرتا ہے تو معاشرہ ظلم اور ناانصافیوں کا نشانہ بنتا ہے، اور جب علم بے روی کا شکار بنتا ہوتا ہے تو اس صورت میں بے دینی کا حجتی صراط مستقیم سے ہٹ جانا اور گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ امامت کا پیش نظر جو دونوں بنیادی مسئلہ ہوگا وہ یہی دونوں پہلو ہوں گے جن کا اس کو دفاع کرنا ہے، اور یہاں پر بھی یہ بات پیش نظر رہے کہ اس میں سے وہ جو فزیکل فورس ہے جس کو ہم جسم سے نسبت دیتے ہیں، وہ فزیکل فورس حیوانی طاقت ہے، وہ تمام جانوروں کی صفت وہی ہے، تمام زندہ وجود وہی صفت رکھتے ہیں کہ وہ ان کے یہاں طاقت کا تصور جسم کے حوالے سے ہے۔ ذہنی قوت صرف انسان کا ملکہ ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ وہ ذہنی قوت رکھتا ہے۔ تو چنانچہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر جس میدان میں اسے کمال حاصل کرنا ہے وہ علم کا میدان ہے، اور یہیں پر جو گمراہی ہے اس کا سدباب کرنا امامت کا بنیادی کام ہوگا۔ جسمانی قوت کا جہاں تک تعلق ہے وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، وہ فزیکل فورس وقتی طور پر کچھ افراد کے لیے تو خطرے کا باعث بن سکتی ہے، دین یا نظریے یا افکار کے لیے فزیکل فورس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کوئی بھی نظریہ طاقت کے بلبوتے سے نہیں مٹایا جا سکتا ہے، نظریے کو شکست دینے کے لیے بھی نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی یعنی ذہنی قوت ہی ذہنی قوت کو شکست دے سکتی ہے، مادی قوت تلوار کے ذریعے سے کبھی نظریوں کو شکست نہیں ہوا کرتی۔ تو امامت کے پیش نظر بنیادی طور پر تو جو اصل پہلو ہوگا وہ علمی گمراہی کی جو صورتیں ہوں گی اس کا سدباب کرنا ہوگا، لیکن بہرطور سیاسی اثرات چونکہ معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، جب اقتدار کی زیادتیاں معاشرے کو متاثر کرتی ہیں، اور بعض اوقات حکمران کی قوت لوگوں کے لیے نمونۂ عمل بن جاتی ہے، اور وہ نمونۂ عمل بھی بذات خود ہی گمراہی ہوتی ہے۔ جب ارباب اقتدار کو دیکھ کر ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارا چلنا ہی ایک طرح کی گمراہی ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں کیفیتیں، ان دونوں کے لیے ہمارے سامنے جو چیزیں، جو واقعات، جو حالات آتے ہیں، جو اقتدار کا معاملہ ہے اس کو ہم سیاست کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو علم کا معاملہ ہے وہ مذہبی تحریکیں اور نظریات ہیں جو اس زمانے کے اندر موجود تھے۔ تو ہمیں امام کے عہد کو جاننے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کی مذہبی تحریکیں کیا تھیں، اور اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کی سیاسی صورتحال کیا تھی، اور اس میں بھی سیاسی صورتحال میں ہمارے پیش نظر سے وہ پہلو ہے جو چیلنج بنے امامت کے لیے، جو امامت کا مسئلہ ہو۔ تخت پہ کون بیٹھا کون نہیں بیٹھا یہ امامت کا مسئلہ نہیں ہے، امامت کے لیے جو مسائل پیدا کر سکتی ہے اس کا سدباب کرنا ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے لیے امام علیہ السلام نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو بات تو بہت تفصیلی ہے، یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو 12 امام ہیں یہ کیوں، اور اس کے بعد پھر ایک امام کی غیبت کا سلسلہ طویل کیوں، اگر حفاظتی کا نظام ہے تو اس وقت تو محافظین جو ہیں وہ اتنی کثرت کے ساتھ 250 سال 260 عیسوی میں غیبت کبریٰ ہوئی ہے، اس وقت تک کل غیبت صغریٰ شروع ہوئی ہے 260 عیسوی کے بعد، کیونکہ یہ بھی غیبت شروع ہوئی ہے تو پہلے کچھ عرصہ کوئی 79 ایئرس کا پیریڈ ہے یہ جو غیبت صغریٰ کا ہے، اور پھر غیبت کبریٰ شروع ہو گئی سن 329 عیسوی سے۔ 260 عیسوی میں امام علیہ السلام کی غیبت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ 260 میں پہلے 10 سال حیات رسالت کے تھے، اس کے بعد سے یعنی 11 ہجری سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کے 260 ہجری تک 250 سال ہوئے۔ اس 250 سال میں تو 11 امام، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے 1250 سال گزر گئے، اور ابھی تک ایک ہی امام کا دور چل رہا ہے، اور ابھی نہ معلوم کتنے سال گزریں گے امام کا دور چلے گا۔ تو اب یہ کی غیبت کیوں ہے یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن تھوڑے چند لفظوں میں جو بات عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب کوئی پودا نکلتا ہے زمین سے تو شروع اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی عام انسان کا اٹھایا ہوا ایک غلط قدم
اس کی حیات کو ختم کر سکتا ہے، پیروں تلے پامال ہو سکتا ہے۔ ہوا کا تیز جھونکا، پانی کی تھوڑی سی مقدار جس میں پودا ڈوب جائے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہر وقت ہر طرف سے خطرات اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ اس مرحلے پر بہت کڑی نگرانی کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ انہوں نے حال یہ جو نیا ابھرنے والا پودا ہے یہ سر اٹھا نہ سکے۔ جب یہ تناور درخت بن جاتا ہے، جب اس جو مضبوط شاخیں ہو جاتی ہیں، تو اب بڑی بڑی آندھیاں بھی یہ جھیل جاتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ چھوٹے موٹے نقصان سے اس کا وجود خطرے میں نہیں پڑتا۔ تو جب تک پودا اس مقام تک نہ آ جائے، جب تک اس کو سہارے کی ضرورت ہو، جب تک وہ ہر وقت خطرے میں مبتلا ہو، اس وقت تک مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ باغبان راتوں کو دنوں کو اٹھ کے دیکھتا ہے، اگر کوئی آندھی بارش آ جائے تو اس کے فوراً بعد کوشش کرتا ہے کہ اسے نقصان نہ پہنچے، کوہرا پالا ان سب سے بچنے کے لیے وہ انتظام کرتا ہے۔ لیکن جب بن جاتا ہے درخت تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام کا بیج رسول نے بویا تھا، ایک پودا نکلا تھا۔ اس پودوں کے محافظین کی جماعت کو جب تک یہ پودا مضبوط تناور درخت نہ بن جائے، تمام افکار و نظریات، تمام گمراہیاں، تمام بیرارویاں، ان سب کے حملوں سے بچ کر یہ جب پورا ایک مضبوط درخت بن جائے تو اب اس کے بعد پرواہ نہیں ہے، اب چاہے بڑی سے بڑی آندھیاں آتی رہیں اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو سمجھ لیجیے کہ جو 250 سال ہیں وہ دور ہے کہ ابھی اسلام کا پودا ایک تناور درخت نہیں بنا تھا، اور غیبت امام وہ زمانہ ہے کہ جہاں یہ اتنی مضبوط بنیادوں پر مستحکم ہو چکا ہے کہ بڑی سے بڑی آندھی، بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اب یہ اللہ کی اپنا جو سمجھیے کہ فیصلہ ہے کہ اس نے کب یہ محسوس کیا، کب اس کا فیصلہ ہوا، اس کی مصلحت نے یہ موقع تلاش کیا کہ اب امامت کو پردہ غیبت میں چلا جانا چاہیے۔ اب حفاظت کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کے حفاظت کرے۔ ان تمام بنیادی باتوں کو دیکھنے کے بعد اب ہمیں عہد امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ خصوصی تذکرے کا سبب تو آپ لوگوں نے سن ہی لیا کہ چونکہ پیش نظر یہ تھا کہ ماہ شوال سے وابستہ نشست ہے جو اب ہو رہی ہے۔ ماہ شوال امام کی شہادت کا مہینہ ہے، 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 15 شوال میں آپ کا شہادت ہوئی 148 ہجری، اور دوسری روایت کے مطابق 25 شوال کو شہادت واقع ہوئی ہے اسی 148 ہجری میں۔ تو اس اعتبار سے آپ کی شہادت کا مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ تو اس خیال سے یہ تھا کہ جناب امیر کا تذکرہ کیا گیا ان کے دور امامت کا رمضان میں، تو اب دور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات ہو جائے۔ ویسے بھی اس دور کی اور بھی بہت سی اہمیتیں ہیں، اس لیے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے بھی ایک پہلو اور بھی ہے کہ اکثر ہماری تاریخوں میں جہاں امام کا تذکرہ ملتا ہے، ان کا اور ان کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کا، تو ایک جملہ آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ ان کو موقع ملا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے تصادم کے دوران یہ فرصت ملی، ایک چانس مل گیا کہ جس کے دوران یہ لوگوں تک آل محمد کے علوم کو پہنچا سکیں۔ تو میں اس بات کو اپنے تمام میری فکر کی بنیاد ہے یہ بات کہ امامت کے متعلق اس قسم کا تصور کسی بھی کام کے متعلق کہ صاحب موقع نہیں تھا اس لیے نہیں کیا، موقع ہو گیا، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں ان کو کرتے ہوئے کوئی دشواری نہیں تھی تو انہوں نے کام کر دیا۔ وقت کا خیال کر کے فیصلہ کرنے والا ابن الوقت ہوا کرتا ہے۔ امام ابن الوقت نہیں ہے، امام زمانہ ہے، وہ وقت کا مالک و مختار ہے۔ وہاں پر وہ محتاج نہیں ہے کہ حالات اس کو کام کرنے پہ آمادہ کریں یا حالات اس کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے سے روک دیں۔ وہ جن حالات سے جیسے چاہے نتیجے حاصل کر سکتا ہے۔ امام کا سب سے بڑا کمال یہی ہے۔ ہم عام انسان جو ہیں وہ عمل میں تو آزاد ہیں لیکن عمل کے نتیجے میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم کسی راستے پہ چلنے میں ہمیں اختیار دیا گیا تم اس راستے پہ چلو، لیکن یہ راستہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے یہ میری مرضی نہیں ہوگی، بلکہ قدرت نے خود اس راستے کی منزل متعین کر دی ہے۔ اسی منزل پہ جا کے ختم ہوگا، اب میری خواہش اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔
وہ جو کہا گیا تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور ذلت دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ میاں خیرات بانٹ رہا ہے، رکھی ہوئی ڈھیری رکھی ہے، ذلت کی بھی اور عزت کی بھی، تو جس کو خوش ہوتا ہے اس کو عزت دے دیتا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اس کو ذلت دے دیتا ہے. یہ بات نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، ارشاد پروردگار عالم کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے دو راستے متعین کر دیے ہیں. یہ راستہ ہے عزت کا، یہ راستہ ہے ذلت کا. اگر تم ذلت کے راستے پہ قدم رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت کے مقام پہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر تمہیں عزت کے راستے پہ تم نے قدم رکھا ہے تو ساری قوتیں تمہیں ذلیل کرنے میں تل جائیں، ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، تم صاحب عزت رہو گے. اور اس کا مظاہرہ ہم تاریخ کے بہت سے حوالوں میں دیکھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے عزت و مقام اپنے طور پر قائم و دائم ہے. اچھا، یہ دو بنیادی باتیں طے کرنے کے بعد کہ امام زمانہ کی بات کرتے ہوئے ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ حفاظت دین کے لیے کیا کرنا ہے. ان کے مقاصد کو، ان کے اعمال کو صرف حفاظت کے حوالے سے دیکھنا ہے، کسی اور حوالے سے نہیں. یہ بات یوں بھی ضمنی بات آ گئی ہے، 2 منٹ کے لیے عرض کر دوں. ابھی ایک نوجوان طالب علم سے ملاقات ہوئی جو جامعہ مصطفیٰ ایران میں، اب جو تعلیمی نظام ہے ہمارے حوزہ علمیہ کا، اس میں ایک بڑا انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے. اسے ایک یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی ہے اور اس یونیورسٹی کا نام جامعہ مصطفیٰ ہے. اس کے بہت سے کیمپس ہیں، مشہد میں بھی ہے اور قم میں بھی ہے اور دوسرے اور شہروں میں بھی ہے. وہاں پر طالب علموں کے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں. اس میں مکمل طور پر دینی کورسز بھی لیے جا سکتے ہیں اور ایک آدھ دینی موضوع کے ساتھ کوئی دوسرے فزکس، کیمسٹری اور جتنے جدید علوم ہیں ان کو بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس میں طرح طرح کے طالب علم پڑھتے ہیں. تو وہاں کے ذہین طالب علم سے جو دینی موضوعات پر وہاں علم حاصل کر رہا ہے، وہ ایم فل کا طالب علم تھا. اس کا ایک تھیسس بڑا اعلیٰ درجے کا تھیسس تھا. وہ دیکھتے ہوئے اس میں سے کچھ باتیں ایسی نظر آئیں کہ ایک کتاب کو بار بار حوالہ دے رہا تھا، ایران کی چھپی ہوئی کتاب. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کتاب میں کیا خصوصیت ہے جو تم اس کا ذکر کر رہے ہو. کیا انہوں نے ایک بڑا نظریہ پیش کیا ہے زوردار قسم کا، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ خالصتاً حصول حکومت کے لیے تھا، اور اس کو بڑے شد و منع سے ثابت کیا ہے. تو میں نے کہا کہ تو تمہارا اس نظریے کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ بظاہر امام حسین علیہ السلام کے سارے اقدامات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے. تو میں نے کہا تو حکومت تو حاصل نہیں ہوئی، اس کا مطلب امام حسین ناکام ہو گئے. اس نے کہا کہ ہاں ناکام ہو گئے، لیکن اس ناکامی میں ہمیں کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ حق کے راستے میں اگر کوئی ناکام ہو جاتا ہے تو یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وقت میں تھا کہ نہیں تھا. میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر حق کے راستے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس صورت میں حق کی منزل تخت و تاج نہیں ہوتی. امام حسین اس لیے ناکام ہوئے ہیں نا کہ بقول تمہارے اس لیے ناکام ہوئے ان کو تخت حاصل نہیں ہوا. تو حق کی منزل تخت و تاج نہیں ہوتی، حق کی منزل خدا ہوتا ہے. حق کے راستے پہ چلنے والا خدا سے قریب ہوگا یا تخت و تاج سے قریب ہوگا. تم نے منزل غلط رکھی ہے اور اس کے تحت امام کے ساتھ ناکامی کے لفظ لگا رہے ہو. امام کبھی ناکام نہیں ہوتا. میں اگر کسی حق کے لیے اٹھتا ہوں تو میرے ناکامی کے امکانات ہیں، اس لیے کہ میں جس حق کو حق کہہ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں اس میں بہت سے باطل کے اجزاء بھی شامل ہیں. ہو سکتا ہے کہ میرے ذاتی مفادات کا معاملہ ہو، وہ مفادات حق کے اوپر مبنی نہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ میری بات جس مقصد کے لیے اٹھاؤں اس میں دنیا داری کا بھی کوئی پہلو ہو، ریاکاری کا بھی کوئی پہلو ہو. تو اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے کسی اقدام میں جو بظاہر حق نظر آ رہا ہے اس میں کتنا حق ہے اور کتنا حق نہیں ہے. لیکن جہاں حق صرف حق ہوگا، خالص حق ہوگا، وہاں ناکامی کا کوئی امکان نہیں. قرآن مجید کا واضح فرمان موجود ہے، جاؤ الحق ہو زاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق ظاہر ہوا، باطل مٹ گیا. باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، یعنی یہ حق کی صفت ہے، یہ اس کی کیریکٹرسٹک ہے، اس کی ان بلٹ کوالٹی ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں باطل کی صفت یہ ہے کہ وہ لازماً مٹ جاتا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق اٹھے اور وہ ناکام ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ ہم جس چیز کو حق سمجھ رہے ہیں حق کے پیش نظر وہ مقصود ہے یا کچھ اور ہے.
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین السلام تخت و تاج کے لیے اٹھے تھے، تخت و تاج نہیں ملا تو ناکام ہو گئے۔ یہاں پر ہمیں اپنی سوچ کی اصلاح کرنا چاہیے، یا امام حسین کو حق پہ نہ مانو، اور اگر حق مانتے ہو اور عین حق مانتے ہو، جو ظاہر ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں باطل کا کوئی جز شامل نہیں ہو سکتا، میرے حق میں شامل ہو سکتا ہے، امام کے تصور حق میں کہیں باطل کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں امام حسین کے والد گرامی کے طرز عمل یہ ہو کہ وہ مغلوب دشمن کے سینے سے صرف اس لیے اتر آئیں کہ کہیں ذاتی غصہ نہ شامل ہو جائے اس دین کے عمل کے دوران، تو جو اپنے عمل کو اتنا خالص رکھنے کے قائل ہوں، عادی ہوں، ان کے عمل میں ناکامی کا کوئی تصور کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یفتح اللہ علیہ، اللہ ان کے ہاتھ پر فتح دیتا ہے۔ یہ جناب حمید کے لیے جب وہ علم دیتے ہوئے حضور نے یہ باقاعدہ ایک اصولی بات فرمائی تھی کہ ان کے یہاں شکست کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، تو بہرطور اپنے سامنے یہ مشکل منزلیں رکھ کر امامت کا جائزہ لیجیے، اور اس وقت اب یہ محسوس کیجیے کہ اگر کہیں ٹھوکر لگ رہی ہے اور نتیجہ وہ نہیں نکل رہا ہے تو پھر وہاں پر اپنے تصور کا صحیح تجزیہ کیجیے اور یہ دیکھیے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے امام کے متصور مقام کو سمجھتے ہیں۔ بجناب والا یہ بنیاد تھی گفتگو کی۔ اب آئیے ذرا سے تاریخی واقعات۔ امام علیہ السلام کا دور امامت، یہ دور امامت میں صرف تاریخی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ امام کا دور ختم نہیں ہوتا، اس کی امامت مسلسل جاری و ساری رہتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ نبوت کے دور تو ہوتے ہیں، ایک نبی کا زمانہ ختم ہو گیا، دوسرا نبی آ گیا تو اس کا دور ختم ہو گیا۔ امامت کا دور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ آج ویلڈ نہیں ہے، ہم ان کو کوٹ کر کے حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، جائز ناجائز حلال و حرام کا فیصلہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے اقوال پہ نہیں ہو سکتا۔ اب آج اگر کوئی کسوٹی ہے تو وہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت اس وقت نہیں رہتی جب حضرت عیسیٰ کا دور شروع ہو جائے، حضرت موسیٰ سے پہلے کی شریعت ختم ہو گئی جب حضرت موسیٰ کا دور شروع ہوا۔ ہر نبی کا دور شروع ہوتا ہے اور اگلے نبی کے آنے کے بعد وہ دور ختم ہو جاتا ہے، لیکن امامت کا دور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یوں یعنی آج بھی جو کچھ جناب امیر نے کہا ہے وہ حلف آخر ہے، جو امام حسین نے امام حسن نے فرمایا ہے وہ سب اپنی جگہ پر حجت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آج امام زمانہ کی بات ہوگی، اور اسی لیے اگر کبھی ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم تو جس امام کے دور میں رہتے ہیں مشکل اور مصیبت میں ان کو بلانا چاہیے، اب آج یہ علی کہنے کا کیا جواز ہے یا حسین کہنے کا کیا جواز ہے، تو یاد رکھیے کہ یا علی بھی ریٹائر نہیں ہوئے اور حسین بھی ریٹائر نہیں ہوئے۔ امامت کبھی ریٹائر نہیں ہوتی، بلکہ اب یہ ذمہ داری نکل آئے گی تو مفاد الجنان میں دیکھ لیجیے گا، ہر امام سے طلب دعا کے لیے الگ موضوعات ہیں، کس امام سے کیا مانگا جائے، اس امام سے اس کا دور ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے اس وقت اس کو طلب کرو، اس کے بارگاہ میں اپنی درخواست لے کے جاؤ جب صورتحال یہ ہو کہ بس قاتل کی تلوار تمہاری گردن پہ رکھی ہوئی ہو اور وہ چلنے والی ہو، یعنی اب تباہی و بربادی میں کوئی لمحہ باقی نہ ہو۔ وہ ایک دعا جو اکثر عادتاً ہم لوگ پڑھ لیا کرتے ہیں، کئی جگہ ٹوکا بھی کہ یہ دعا کوئی ہر لمحہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ دعا خاص جس میں یہ فریاد کی گئی الجل 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 اسا اسا اسا، مولا فوراً ابھی یہیں ایک فوری طور پر مدد کیجیے، ادرکنی ادرکنی، جو یا غوث کہہ کے امام کو آپ بلاتے ہیں، وہ دعا جو ہے وہ کشف البلا کی جو دعا ہے، وہ دعا ایسی حالت کے لیے ہے کہ جب سچ مچ مصیبت اس مقام پہ آ چکی ہو کہ جہاں کوئی اور رہائی کی صورت سامنے نظر آتی ہو، اور دعا کو اگر اس کے صحیح فضا میں پڑھیں گے تب اس کی تاثیر ہوگی۔ اگر عادتاً یوں شوقیہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کی تاثیر کی توقع نہ رکھیے آپ، بس ایک یہ ہے کہ قول امام ہے، الفاظ امام ہے، ان کو ادا کرنے سے ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بات اور یہ ضمنی بات تھی۔ امام علیہ السلام کا دور یعنی وہ زمانہ حیات جو دنیا میں آپ کا امامت کرتے ہوئے گزرا ہے، 114 ہجری زمانہ ہے انتقال کا امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت جو ہے 83 ہجری میں ہوئی ہے،
114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. خیال رہے کہ 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. تو اس شہادت کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے تھے اور ان کے عمر جو تھی وہ 12 سال تھی. یعنی سن 83 ہجری میں ولادت ہوئی آپ کی. سن 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کا انتقال ہوا. تو 12 سال تو امام کے گزرے ہیں اپنے دادا کے سرپرستی میں. اور سن 95 سے لے کے 114 ہجری تک امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے. یہ زمانہ آپ کا اپنے والد گرامی کی سرپرستی کے اندر گزرتا رہا ہے. اس کے بعد 114 ہجری سے لے کے 148 ہجری آپ کا سن شہادت ہے. یعنی گویا 34 سال کا زمانہ ہے آپ کی امامت کا. اور اس اعتبار سے 3 امام ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ 3 امام ہیں جن کی امامت کا دور ذرا طویل ہے. اور اس طویل دور میں صورت احوال یہ ہے 3 یا بلکہ 4 کہہ لیجیے کیونکہ جناب امیر علیہ السلام کا زمانہ امامت بھی 30 سال کے قریب ہے. اور اس کے بعد جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ امامت جو ہے سن 95 ہجری سے لے کے سن 114 ہجری تک. یہ بھی تقریباً یہ زمانہ جو ہے یہ 34 سال کا بنتا ہے. ان کا زمانہ بھی 34 سال ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ امامت بھی 34 سال ہے. اور امام مرشد کاظم علیہ السلام کا زمانہ سب سے طویل ہے کہ آپ کا دور امامت 35 سال ہے. آپ کا شہادت جو ہے وہ اس اعتبار سے یعنی 1 سال زیادہ عرصہ آپ کو امامت کا موقع ملا. یہ جو 34 سال ہیں امام کے زمانے امامت کو، اس میں سیاسی صورتحال یہ ہے کہ بنو امیہ جس وقت امام کی امامت کا دور شروع ہوا ہے یعنی امام محمد باقر اسلام کی شہادت، یہ شہادت ہوئی ہے ہشام ابن عبد الملک بنو امیہ کا 10واں بادشاہ ہے. اس کے ہاتھوں امام محمد باقر علیہ السلام شہید ہوئے ہیں. تو ہشام ابن عبد الملک 10ویں بادشاہ کے دور میں امام کا دور امامت شروع ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اور یہ اس دور امامت میں بنو امیہ کے مزید 4 بادشاہ ہوئے. کل 14 بادشاہ ہوئے ہیں بنو امیہ کے. ان میں سے 4 بادشاہ، اس میں معاویہ ابن یزید کا بھی نام شامل ہے جو برائے نام تخت گیا تھا اور تخت کو چھوڑ کے یزید کا بیٹا وہ تخت چھوڑ دیا تھا اس نے، وہ بھی شامل ہے اس 14 کی فہرست میں. بہرطور 4 بادشاہ ہشام کے بعد امام کے دور امامت میں، دور حیات میں، حیات ظاہری میں جو بنو امیہ کے بادشاہ ہوئے 4 بادشاہ اور ہیں. ہشام خود 125 ہجری میں ہلاک ہوا. اس کے مرنے کے بعد ولید ثانی تخت کے اوپر بیٹھا. ولید ثانی کو زیادہ دیر حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا. مشکل سے 1 سال اس نے حکومت کی ہوگی. 126 ہجری میں اس کا بلاوا آ گیا اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ولید کے بلکہ ولید یوں نہیں گیا بلکہ اس کو باقاعدہ بغاوت کر کے قتل کیا گیا. اور جو باغی گروہ تھا اس کی قیادت اسی کے خاندان کا ایک فرد یزید ثالث، تیسرا یزید جو ہے وہ، اب تیسرا یزید کیسے، ایک ابو سفیان کا بیٹا یزید تھا، یزید اول کہلاتا ہے، جو معاویہ سے بھی پہلے شام کا گورنر تھا. اس کے سن 17 ہجری میں ہلاک ہونے کے بعد معاویہ کو گورنری دی گئی تھی. اور پھر معاویہ جو ہے وہ سن 60 ہجری تک وہاں پر گورنر، اس میں 40 ہجری تک گورنر رہا. 40 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کے مصالحت کے بعد وہ وہاں کا باقاعدہ بادشاہ بن گیا. اور یہ سن 60 ہجری تک سلسلہ اس کے چلتا رہا. سن 60 ہجری رجب میں یہ ہلاک ہوا ہے اور اس کے بعد سے یزید کا دور شروع ہوا. تو پھر یزید ثانی آیا، یعنی جو یزید امام حسین علیہ السلام کے یزید ہے وہ یزید ثانی ہے. اور پھر یزید ثالث وہ ہے جو تخت کے اوپر قابض ہوا ہے ولید کو قتل کر کے. یزید ثالث کو بھی زیادہ دیر حکومت کرنے کا وقت نہیں ملا. یہ مشکل سے 6 مہینے تک اس کے ہاتھ میں اقتدار رہا کہ اس کو پیغام اجل آ گیا اور یہ طبعی موت مر گیا. یہ جب مر گیا تو اس کی جگہ پہ اس کا بھائی ابراہیم تخت کے اوپر بیٹھا. اور یہ ابراہیم اس کو بھی چین سے حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا. 126 ہجری میں ہی سب واقعات ہو گئے.
127 ہجری میں ابراہیم تخت کے اوپر بیٹھا. ابراہیم کے خلاف مروان کے پوتے، یہ مروان ہی کی نسل ہے، یہ ساری کی ساری. ایک اور مروان کا ایک بیٹا تو تھا عبد الملک، جس کی یہ ساری اولاد ہے جو حکومت کرتی رہی. ولید ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، یہ سب اس کی اولادیں چل رہی تھیں. اب مروان ہی کا ایک اور بیٹا ہے جس کا نام محمد تھا، اس کا بیٹا مروان ثانی کے نام سے، اس نے اپنے طور پر حکومت کے اصول کی جدوجہد شروع کی، اور اس نے ابراہیم جو دمشق کے اندر حکمران بن گیا تھا اس کے خلاف اس نے محاذرائی کی، اور چھوٹی موٹی بہت سی جنگوں کے بعد عین الجار ایک مقام ہے وہاں پر لڑائی ہوئی، اور 127 ہجری میں اس لڑائی کے اندر مروان ثانی کو شکست ہوئی، ابراہیم کو شکست ہوئی، اور مروان ثانی دمشق کے اوپر آ کے قابض ہو گیا. یہاں پر وہ حکومت کرتا رہا، بڑا سمجھدار، بڑا لائق کہا جاتا ہے، تاریخ میں وہ تھا. لیکن اس کے مقابلے میں بنو عباس کی تحریک کا ایک علمبردار جس کا نام ابو مسلم خراسانی تھا، وہ ایک غیر معمولی ذہین، بلکہ انگریز مورخین نے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ انتہائی مکار، عیار اور کمینگی اور ضلالت کی حد تک اپنے دشمن کے خلاف چالیں چلنے کی صلاحیت رکھنے والا بہت اعلیٰ درجے کا جرنیل تھا. اب یعنی اعلیٰ درجے کی جرنیل کی صفات یہ ہیں کم از کم مغرب والوں کی نگاہ میں. غالباً مسلمانوں نے بھی اپنے یہاں جو ان کو جرنیلی کے اعزازات عطا کیے ہیں ان کو کچھ اسی قسم کے کردار کا مالک پایا بھی ہے اور ان کے اس کردار کو قبول بھی کیا ہے. تو بہرطور یہ تمام صورتحال جو ہے یہ مروان کے خلاف. اب جب مروان نے ابراہیم کو ختم کر دیا اور خود مالک ہو گیا تو اس کے مقابلے میں یہ ابو مسلم خراسانی ایک شخص ہے. ابھی اس کا پس منظر یہ دیتا ہوں. اس نے تحریک شروع کی اور ہوتے ہوتے مروان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ وہ جس مقام پر اس نے ابو مسلم خراسانی نے کئی جرنیل پیدا کیے، یعنی جو جتھے بنا بنا کر بنو امیہ کی حکومت پر مختلف حصوں میں حملہ آور ہو رہے تھے. کوئی رے کی طرف پہنچ جا رہی تھی، کوئی خراسان سے توس کی طرف. خراسان تو خود اس کا اپنا مرکز تھا، وہاں کے بھی حکمران کے خلاف اس نے لڑائی شروع کر دی. کئی جگہوں پر اس نے فوجیں بھیج دیں، چھوٹے چھوٹے گروپ. ان گروپوں سے لڑتے لڑتے حکومت عاجز آ گئی اور مروان کئی مقامات میں شکست کھاتے سمٹتا چلا گیا، اور ہوتے ہوتے دمشق کے اندر اس نے پناہ لی. اس نے دمشق کو بھی چین نہیں لینے دیا. یہاں پر اس کے یعنی سپاہیوں میں سے کہہ لیجیے ایک شخصیت تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں تھے، وہ اس کے جرنیل تھے، ان کا نام علی ابن عبداللہ تھا. انہوں نے دمشق کے اوپر حملہ کیا. مروان کو پھر شکست ہوئی. مروان یہاں سے بھاگا، دمشق سے فلسطین کی طرف گیا. فلسطین میں بھی اس نے تعاقب کیا علی ابن عبداللہ نے، اور وہاں پر جا کر یہ علی ابن عبداللہ کا پورا شجرہ سن لیجیے کہ علی ابن عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس، یہ یعنی حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب اس نسل کا آدمی ہے. اس نے وہاں پر جا کر یہ مروان جا کے چھپ گیا تھا ایک چرچ میں. یہ وہاں پر پہنچا اور وہاں پہ جا کے اس کے اوپر حملہ کیا. مروان نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ظاہر کے مقابلہ نہیں کر سکا. ایک نیزہ اس کے سینے میں لگا اور اس کے نیزہ لگنے کے نتیجے میں بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. یہ جمادی الاخر کے 132 ہجری کی بات ہے. یہ 132 ہجری میں یہ سلسلہ اختتام کو پہنچا. اب بنو عباس کا دور شروع ہوا. یہ بنو عباس کون ہے اور کیا ہے، اس کے سلسلے میں اتنی سی بات پیش نظر رہے کہ جو میرے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف بنیادی باتیں عرض کر دوں. بنو عباس حضرت عباس جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. بڑی محترم شخصیت ہے، ہمارے لیے بھی ان کا ایک قابل احترام. حضور کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور انہوں نے اعلان اسلام بہت بعد میں کیا، لیکن ان کے بہت سے واقعات اور حالات کے اعتبار سے یہ بڑی دلچسپ بات یہ کہ حضرت ابو طالب کے اس سے زیادہ قربانی کے واقعات پر تو ان کو مسلمان نہیں مانا گیا. اور حضرت عباس چونکہ
ایک شاہی نسل کے باپ قرار پائے بعد میں، تو پھر محدثین نے کہا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، مومن ہو چکے تھے، ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، یعنی ان کے لیے تو تقیہ جائز ہے، حضرت ابو طالب کے لیے کسی قسم کی رعایت کرنے کو موجود تیار نہیں ہے۔ بات اور یہ حضرت عباس کی اگر بات کروں تو پوری تفصیلی گفتگو چاہیے، یوں سمجھ لیجیے کہ حضور کے پسندیدہ شخصیتوں میں سے ہیں، حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہ فتح مکہ سے بہت پہلے ہجرت کر کے آ گئے تھے، یہ بھی حضور کے پاس نہیں مدینے میں رہتے تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس یہ بڑی مشہور شخصیت ہیں، ان کو بڑی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن خیال ہے کہ یہ اہمیت اس وقت نہیں تھی، اس وقت یہ اپوزیشن پارٹی کے رکن تھے، چونکہ جناب امیر علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور یہ بنی ہاشم کا پورا گھرانہ حکومت کے نزدیک اپوزیشن سے تعلق رکھتا تھا، ان سے کسی قسم کی ہمدردی اور تعلق نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ یوں اندازہ لگائیے، آج تو صورت حال یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں اہل سنت کے احادیث کے ذخیرے میں ابو ہریرہ کے بعد سب سے بڑا راوی جو پایا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، لیکن یہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ صحیح بخاری کے تو راوی ہیں۔ اس سے پہلے جو کتاب سب سے پہلے لکھی گئی حدیث کے سلسلے میں، کچھ باتیں اس سلسلے میں ہو چکی ہیں، شاید سے لوگ موجود ہیں، موطأ امام مالک ہے وہ کتاب، کہ امام مالک نے سب سے پہلے حدیث کے مجموعہ تیار کیا تھا۔ یہ حدیث کے تجربے کے سلسلے میں، حدیث کے مجموعے کے سلسلے میں ایک بات تاریخ میں درج ہے کہ جب ہارون رشید ایک مرتبہ مدینے آیا تو امام مالک اپنی کتاب لے کے آئے پیش کرنے کے لیے، حضور یہ دیکھیے ہم نے دین محمدی کی خدمت سر انجام دی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ہم اس کتاب سے واقف ہیں اور ہمارے یہاں بچوں کو اسی کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے، حدیث رسول اسی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، لیکن ایک بات بڑی حیرت کی ہے کہ اس میں حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس کی روایات نہ ہونے کے برابر ہے، آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا، یعنی اس وقت جس طرح حضرت علی کو نظر انداز کیا جاتا تھا ویسے ہی عبداللہ ابن عباس کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ خیال رہے کہ امام مالک کا دور وہ ہے کہ ابھی بنو امیہ کا دور چل رہا تھا، اس دور میں امام مالک کی کتاب ترتیب دے رہے تھے، چنانچہ جب بنو عباس کا دور آیا اور انہوں نے فوراً یہ سوال کیا تو ان کے ہاں عبداللہ ابن عباس کی کوئی روایت نہیں تھی۔ اس کا جواب امام مالک نے بڑا دلچسپ دیا تھا، امام مالک نے کہا کہ یہ دونوں شخصیتیں ہمارے علاقے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، یعنی مدینے کے تھے امام مالک، تو ان کا ہمارے علاقے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ کیوں تعلق نہیں رکھتی تھی؟ اشارہ ان کا یہ تھا کہ جناب امیر علیہ السلام دفن ہے عراق کے مقام نجف کے اوپر، اور جناب عبداللہ ابن عباس دفن ہوئے تھے طائف میں، جو مکے کے نواح کا ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ دفن ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں دفن ہوئے تو ہمارے علاقے سے ان کا تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کی حدیثیں ہم نے نہیں لی۔ بادشاہ وجہ جانتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مناظرہ یا بحث کو کیا کرتا، وہ اس نے بس بات سن کے نظر انداز کر دیا۔ اس وقت تک جناب عبداللہ ابن عباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی اہمیت تب بنی کہ جب 195 ہجری میں امام محمد بن اسماعیل بخاری پیدا ہوئے، اور اس کے بعد تیسری صدی ہجری کے دوران انہوں نے حدیث کا مجموعہ جمع کرنا شروع کیا، تو اب یہ دور ہے بنو عباس کی حکومت کا۔ تو اس حکومت میں اب حدیث سازوں کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ کس طریقے سے ہر حدیث کا رخ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف جوڑا جائے، تاکہ بادشاہ کو خوش کیا جائے کہ ہم ان کے بزرگوں کا نام لے رہے ہیں۔ یعنی آج جو ہمارے بھائیوں کے یہاں حدیث عبداللہ ابن عباس کا بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے، وہ ذخیرہ تمام تر ان حدیث سازوں کا کمال ہے کہ جو بادشاہوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دور بنی عباس میں یہ کام کرتے رہے، ورنہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ ماتوب رہے ہیں خلافتوں کے دور میں بھی، اور جناب امیر علیہ السلام کے دور حکومت میں جناب امیر کی گورنر تھے بصرہ کے مقام پر۔ ان کے خلاف کچھ شکایات آئی تھیں کہ جس میں کچھ مالی معاملات میں ان پر کچھ الزامات لگے تھے۔ جناب امیر نے فوراً حکم دیا کہ اپنے سارے حسابات کے ساتھ فوراً کوفے پہنچو اور آ کے مجھے آپ کے حساب دو۔ عبداللہ ابن عباس میں یوں کہیے کہ وہ چونکہ ابھی
ایک دور گزرا ہے حکومت کا حضرت علی علیہ السلام سے پہلے، جس میں اپنے عمال کے ناجائز اور غلط کاموں کی بے پناہ پشت پناہی کی جاتی تھی، خاص طور پر اپنے جو اعزا تھے ان کے لیے اپنی جان تک دینا منظور تھا، ان کو نقصان نہ پہنچنے پائے، جو اس سے پہلے کی خلافت تھی۔ اس کے بعد جناب علی علیہ السلام کی خلافت بالکل بدلا ہوا مزاج تھا، یہاں کسی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی تعلق کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس کو انہیں یہ ضبط نہیں تھا، وہ برداشت نہیں کر سکے کہ مولا کائنات مجھ سے بھی جواب طلب کر رہے ہیں، یعنی میں ہر اعتبار سے ان کا شاگرد، ان کا اتنا قریبی عزیز، اور مجھ سے جواب طلبی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ جواب دینے کے بجائے بصرہ سے سیدھے مدینے چلے گئے، یعنی گویا اپنے طور پر عملی طور پہ استعفیٰ دے کے اللہ تعلق ہو گئے۔ اس کے بعد ہی جناب امیر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، ورنہ جناب امیر وہاں بھی ان کو نہ چھوڑتے اور ان سے حساب پہلے لے لیتے، اس کے بعد ان کا استعفیٰ منظور کیا جاتا۔ بہرحال وہ کم و بیش آخری مرحلے تک آل محمد سے وابستہ رہے، جناب امیر علیہ السلام کے وفاداروں میں سے تھے، سوائے اس ایک واقعے کے کہ جو آخری وقت ہوا ہے، ورنہ کبھی انہوں نے حکمرانی نہیں کی ہے، اور علوم آل محمد ہی کے یہ ترجمان تھے۔ کئی واقعات ہیں، اس وقت ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کہ جہاں ان کے فتوے جو ہیں وہ وہی ہیں جو جناب علی علیہ السلام کے ارشادات، انہی کی روشنی میں فتوے دیا کرتے تھے جناب عبداللہ ابن عباس۔ ان عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا نام ہے علی ابن عبداللہ ابن عباس۔ علی کے ایک بیٹے تھے محمد، بیٹے تو 3-4 تھے، جن میں سے ایک دو کا اور کا بھی ذکر آتا ہے تاریخ میں، لیکن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس یہ ایک مقام ہے حمیہ۔ یہ حمیہ جو ہے یہ فلسطین جاتے ہوئے مدینے اور فلسطین کے درمیان، یا یوں سے مدینے اور شام کے درمیان جو روٹ ہے، اس روٹ کے اوپر بیچ میں دور افتاد، مدینے سے دور اور شام کے علاقے سے قریب تر، شام اور فلسطین سے قریب تر ایک جگہ ہے، اس کا نام حمیہ ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، غیر اہم جگہ تھی۔ یہ جا کے وہاں آباد ہو گئے تھے جناب محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس، یہ وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ ہمیں ایک روایت ملتی ہے بڑی یعنی بعد کے مورخین نے اس کا بڑے تفصیل سے ذکر کیا کہ جناب امیر علیہ السلام کے بعد امامت منتقل ہوئی امام حسن علیہ السلام کو، امام حسن سے امام حسین السلام کو، اور امام حسین السلام کے بعد ایک یہ امامت جو تھی وہ منتقل ہوئی حضرت محمد حنفیہ کو۔ حسین علیہ السلام کے بعد جناب امیر کے تیسرے بیٹے جو جناب حنفیہ کے بدن سے تھے، اس لیے محمد ابن حنفیہ کہلاتے ہیں، تو یہ امامت ان تک گئی، ان سے امامت منتقل ہوئی ان کے بیٹے ابو ہاشم کو۔ یہ ابو ہاشم جو تھے یہ ان کا ارادہ بیت المقدس میں جانے کا تھا، لیکن کسی ضرورت کے تحت یہ ہشام کے پاس، ہشام بن عبد الملک کے پاس گئے۔ 125 ہجری کا واقعہ ہے، یہ وہاں پہ گئے۔ ہشام نے جب ان سے بات چیت کی تو ان کی لازمی اور ان کے لب و لہجے کو دیکھ کے اسے محسوس ہوا کہ یہ بھی کل کسی موقع پر ہمارے لیے تھریٹ بن سکتے ہیں۔ چنانچہ بڑی تعریف کی اور کہا تو آپ تو علوم آل محمد کے، آپ علوم محمد کے مالک ہیں اور آپ سے ہی ہمیں قرآن کا درس ملنا چاہیے وغیرہ، یہ سب میٹھی میٹھی باتیں کی، اور اس کے بعد تو پھر تحائف دے کے اپنے دربار سے رخصت کیا۔ یہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، رخ ادھر کی طرف تھا، چنانچہ شام دمشق سے نکلے اور ادھر روانہ ہوئے۔ ادھر راستے میں عبد الملک ابن مروان نے فوری طور پر ان کے جانے کے فوراً بعد کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ان کو منزل تک پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ راستے میں 3-4 جگہوں پر ان کو پیشکش کی گئی کہ جناب پیاسے ہوں گے، پانی پی لیجیے، شربت حاضر ہے۔ یہ ہر موقع پر شکریہ ادا کر کے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، اور جیسے ہی وہ دودھ پی کے فارغ ہوئے ہیں، وہ مالک کو تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، زہر دیا جا چکا ہے۔ تو جس منزل پہ یہ واقعہ ہوا تھا انہوں نے فوراً لوگوں کو بھیجا کہ ذرا وہ لوگوں کو لاؤ جو ہمارے میزبان بنے تھے اور خاطر کی تھی، تو معلوم ہوا کہ وہ تو اپنے خیمے میں اکھاڑ کے اور یہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ یقین ہو گیا کہ زہر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہاں حمیہ میں بنو عباس میں سے
علی ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ یہاں پہ رہتے ہیں، مجھے وہاں پہنچا دو۔ چنانچہ وہاں گئے اور وہاں پر ہی انہوں نے انتقال کیا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی امامت جو تھی وہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی یا وہاں پہ اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنی اس امامت کا کی ذمہ داری جو ہے وہ محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ابن عبدالمطلب کے سپرد کر دی کہ اب آپ امام ہوں گے۔ اب امامت اس گھرانے میں آ گئی اس روایت کے مطابق۔ ان کے محمد ابن علی کے اپنے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا، دوسرے کا نام عبداللہ العباس تھا اور تیسرے کا نام عبداللہ المنصور تھا۔ ابو جعفر کنیت ہے، ابو جعفر المنصور، یہ 3 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے بعد بالترتیب امامت کا ذمہ دار قرار دیا کہ اب اس کے بعد ابراہیم بنیں گے اور پھر اس کے بعد العباس بنیں گے اور اس کے بعد المنصور امام بنیں گے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلک جو ہے حضرت محمد حنفیہ کو امام ماننا امام حسن امام حسین کے بعد، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ مذہب در حقیقت اس کی بنیاد مختار سقفی نے ڈالی تھی۔ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ مختار سقفی اس مذہب کے بانی تھے، وہ حضرت محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے امام زین العابدین اسلام کی جگہ، اور یہ اس عقیدے کے علمبردار تھے۔ چنانچہ 2 اور نام دیے جاتے ہیں، اس زمانے میں وہ لوگ اس مذہب کو مانتے تھے۔ ایک اس مذہب کا نام رکھا گیا کیسانیہ۔ اب یہ کیسانیہ کیا ہے؟ کاف یہ سین الف نون یہ ہے، وہ ہے ملکہ والی ہے، چھوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو کیسانیہ، یہ کیسان سے لفظ کیسانیہ بنایا گیا۔ کیسان کیا ہے؟ ایک روایت یہ بتائی گئی کہ حضرت علی علیہ السلام کے غلام تھا، اس کا نام کیسان تھا، اور اس نے یہ عقیدہ رائج کیا تھا کہ امامت جو ہے وہ امام حسن سے امام حسین کو، امام حسین سے محمد حنفیہ کو منتقل ہوئی۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ یہ مختار سقفی کا لقب تھا کیسان۔ جناب امیر نے کبھی بچپنے میں مختار سقفی کو دیکھا تھا اور اپنی گود پہ بٹھا کے کہا تھا کیسان کیسان۔ کیسان کے معنی عقل مند، دانش مند، تو کہا تھا یہ بچہ بڑا دانش مند ہے، یہ لقب انہوں نے دیا تھا۔ اور چونکہ اس مذہب کا بانی مختار سقفی ہے، اس لیے اس کا نام کیسانیہ رکھا گیا ہے۔ اب یہ میری ذاتی رائے ہے، کتابوں میں تو جو لکھا ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ میرے نزدیک یہ کیسانیہ نام کا کوئی مذہب کبھی دنیا میں نہیں تھا اور مختار سقفی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا سارا بینیفیشری ہے وہ بنو امیہ ہے، بنو عباس ہیں، اس نظریے کے کہ انہوں نے اس امامت کو منتقل کرتے کرتے اپنے گھر تک پہنچا دیا، اور اس امامت پر ان کا یقین کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے نزدیک خلفائے جو پہلے ابتدائی 4 خلفاء تھے اس میں سے 3 کو وہ برحق مانتے ہیں، ایک کو نہیں مانتے۔ حضرت عثمان کو نہیں مانتے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اس کے بعد حضرت علی، اب اس کے بعد امام حسن، امام حسین، یہ ہو گئے 5۔ محمد حنفیہ 6۔ محمد حنفیہ سے امامت منتقل ہوئی ان کے بیٹے ابو الہاشم کو 7۔ ابو الہاشم سے یہ امامت منتقل ہوئی محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس کو، یہ ہو گئے 8۔ ان سے امامت منتقل ہوئی ان کے 3 بیٹوں ابراہیم، العباس اور منصور کو، 8 اور 3 11۔ چنانچہ منصور کے بیٹے کا نام مہدی رکھا گیا اس خیال سے کہ وہ حدیث موجود تھی 12 اماموں کی، تو انہوں نے کہا اس حساب سے یہ ہمارا 12واں ہے تو اس کو مہدی نام قرار دیا گیا۔ اس حد تک انہوں نے اس عقیدے کو پوری طرح سے تقویت پہنچائی اپنے اعمال کے ذریعے۔ لیکن دلچسپ بات ہے کہ لفظ کیسانیہ کا استعمال مختار سقفی کے ساتھ تو ہوتا ہے، جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس سو کالڈ تصور امامت سے، ان کے لیے کیسانیہ کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا۔ کسی مورخ نے نہیں کہا کہ بنو عباس کیسانی تھے، یا ابو العباس، یا اس کا بڑا بھائی ابراہیم، یا چھوٹا بھائی منصور، یہ سب کی سب کیسانی مسلک کے قائل تھے۔ یہ در حقیقت یہ مختار کا نام بھی کیسانیہ کے لیے یوں لیا گیا کہ جب مختار خروج کرنا چاہ رہے تھے تو کوفے کے جو شیعہ تھے وہ اس خروج کے اوپر
ان کے قیام میں ان کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک امام کی اجازت حاصل نہ ہو۔ اب وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، بات تو یہ کہ مختار سقفی نے جناب مالک اشتر کے صاحبزادے ابراہیم ابن مالک اشتر اور دوسرے جو شیعہ کے نامور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اب ان کو ضرورت تھی کہ امام کی کہیں سے سند مل جائے۔ امام سے براہ راست نہ تو ملاقات ممکن تھی اور نہ امام اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کا قاصد پہنچا جناب محمد حنفیہ کے پاس اور جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے حق کے لیے قیام کریں اور آپ کے دشمنوں سے انتقام لیں۔ تو جناب محمد حنفیہ نے بڑا سیاسی جواب دیا۔ جواب یہ تھا کہ جہاں تک ہمارے مقتولوں کے قصاص کا تعلق ہے تو یقیناً ہماری یہ تمنا ہے کہ اللہ ان سے بدلہ لے۔ اب اللہ اس بدلہ لینے کے لیے جس کو مقرر کرے یہ اس کی مصلحت ہے اور وہ اس کی منشا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں جو کچھ مختار کو کرنا تھا، قاتلان حسین کو قتل کرنے کا سلسلہ، اس کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اس قول کو بنیاد بنا کر جو وہاں کے سربراہ شیعہ تھے ان کو مختار نے اپنا ہمنوا بنایا تھا، اور ان میں سب سے اہم شخصیت جناب ابراہیم ابن مالک ابن اشتر تھے کہ جو بہت بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی حمایت اس پیغام کے پہنچنے کے بعد پہنچی تھی۔ اب اس پیغام کو لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ امامت کے قائل ہیں، یقیناً وہ امامت کے قائل نہیں تھے۔ بہت سے واقعات اور موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام زین العابدین السلام کو اس نے امام مانا بھی ہے مختار نے، اور ان کی امامت کا عملی طور پر بھی قائل رہا ہے۔ خمس وہ بارگاہ امام زین العابدین السلام میں بھیجتا تھا، اور خمس ہی کے سلسلے میں ایک ہورا نامی کنیز تھی کہ جو سندھ سے تعلق رکھتی تھیں، ان کو نظر کیا تھا اس نے امام زین العابدین السلام کو۔ یہ حضرت ہورا جو ہیں یہ ماں بنی حضرت زید شہید کی، امام زین العابدین السلام کے صاحبزادے، اور جد زیدی سادات یہاں زیدی حضرات تشریف فرما ہے، وہ حضرت حوزہ ہورا کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ تو خاص طور پر زیدی حضرات جو ہیں وہ مختار کی اس لیے ممنون ہوں کہ آپ کی جو جدہ ماجدہ ہیں ان کا اور امام کی بارگاہ میں ان کا پہنچنا جو ہے وہ مختار کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بہرطور اور اب وہ خاتون بڑی غیر معمولی کردار کی خاتون ہے جناب اورا، اور یہی مختار نے کہا تھا کہ میری نگاہ میں اس خاتون کا آپ کے علاوہ اور کوئی یعنی ہم پلہ اس قسم کی کفو شخصیت نہیں ہے کہ جس کو یہ خاتون نظر کی جا سکے۔ اس نوعیت کی بات باز پر نیک کردار کی شخصیت تھی۔ بہرطور تو مختار کے طرز عمل میں کہیں ہمیں امام زین العابدین اسلام سے بغاوت کا تعصب نہیں ملتا، لیکن یہ بات اس لیے پھیلائی گئی کہ در حقیقت مختار کو بدنام کرنے کے لیے مختار کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ غور فرمائیے کہ دو وہ سپر پاورز کہ جن دونوں کے ساتھ رضی اللہیت وابستہ کی جا چکی ہو، ایک طرف بنو امیہ کا حکمران ہے عبد الملک ابن مروان، اس کی حکومت ہے دمشق کے اندر، دوسری طرف سرزمین مکہ کے اوپر عبداللہ ابن زبیر حکمران ہے، وہ بھی خلیفہ ہیں، ان کے بھی خلافت کے مسلمان اسی طرح سے قائل ہیں، اور ان کے ساتھ بھی تمام رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ جتنے اعزازات ہیں وہ سب لگائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیتیں حکمران ہیں۔ جس وقت مختار نے قیام کیا ہے سن 66 ہجری میں، جب انہوں نے علم جہاد بلند کیا ہے، اس وقت شہر کوفہ عبداللہ ابن زبیر کے قبضے میں تھا، چنانچہ ان کے گورنر عبداللہ ابن مطیع کو جناب مختار سقفی نے یہاں سے نکالا تھا اور اس طرح وہاں پر حکومت قائم کی تھی۔ اس کے بعد دونوں سلطنتوں کی دو عظیم الشان فوجوں سے مختار نے جنگ کی ہے۔ ایک جنگ ہوئی ہے کوفے کے بالکل بیرونی علاقے میں، جہاں ربیہ ابن عامر ابن ربیہ عبد الملک ابن مروان کا جرنیل تھا، وہ عبد الملک کی فوجیں لے کے آیا، یعنی شام کی فوجیں لے کے آیا۔ مختار نے اس کو شکست فاش دی، بلکہ وہ جنگ میں جنگ کم ہوئی تھی، اس کے اندر ربیہ فوراً ہی عامر ابن ربیہ جو ہے وہ آتے ہی مارا گیا۔ وہ پھر سائڈ ٹریک میں چلا جاؤں گا اور وہ لمبی کہانی ہو جائے گی۔ بات تو ایک شکست فاش اس وقت تھی عامر ابن ربیہ کو جو شام کی فوجیں لے کے آیا تھا۔ اس کے بعد
موصل کے مقام پر مصعب ابن زبیر اپنی فوجیں، عبداللہ ابن زبیر کا چھوٹا بھائی، وہ عبداللہ ابن زبیر کی فوجیں لے کے آیا، اس کو بھی مختار نے شکست دی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں بغاوت کر کے وہاں پر قبضہ کر لینے والا مختار اپنے دور کی دو سپر پاورز، مسلمانوں کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں، دو بڑی حکومتیں، دونوں کو شکست دے دیتا ہے۔ اور پھر وہ شکست دینے کے بعد صرف 1.5 سال کا عرصہ ملا ہے مختار کو، ٹوٹل 1.5 سال کا پیریڈ ہے۔ ربیع الاول سے سن 66 ہجری سے شروع کیا اور رمضان سن 67 ہجری میں جناب مختار جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اس 1.5 سال کے اندر کوفے کے اندر جو بنو امیہ کے حامیوں کا بنیادی شہر تھا، بنیادی طور پر یہ شہر حضرت عمر کی فوج تھی۔ کوفہ آباد کیا ہے حضرت عمر نے بطور اپنی چھاؤنی کے، اور یہاں پر اپنی فوج کو متعین قیام کیا تھا۔ اس میں جو شیعت نظر آتی ہے یہ حضرت علی علیہ السلام کے 4.5 سال کے وہاں کے قیام کے نتیجے میں کچھ لوگ حضرت علی سے متاثر ہوئے۔ اس شہر میں چند شیعہ، یہ چند شیعہ، یہ اتنے چند شیعہ ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے دور میں جو لوگ شیعہ بنے تھے، جناب امیر کا دور ختم ہوا ہے سن 40 ہجری سے لے کے سن 60 ہجری تک یہ بنو امیہ کے اقتدار میں اس وقت سے رہا۔ اور خاص طور پر جو پہلا گورنر مقرر ہوا بنو امیہ کی طرف سے وہ زیاد ابن ابی ہے۔ ابن زیاد جو کربلا کے دور میں گورنر تھا، اس کا باپ وہ زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، چونکہ باپ کا تعین نہیں ہو سکتا تھا اس لیے اس کو زیاد ابن ابی کہتے تھے۔ بعد میں معاویہ نے اس کو ابو سفیان کا بیٹا قرار دے کے اپنا بھائی بنا دیا تھا۔ یہ سب الگ کہانیاں ہیں۔ اس زیاد کا دور رہا اور اس نے 58 ہجری میں زیاد ابن ابی کا انتقال ہوا ہے۔ اس نے تقریباً 58 ہجری کے قرب جواب میں یہ جملہ کہا ہے جو تاریخوں میں درج ہے کہ میں کسی ایسے محب علی کو نہیں جانتا جو یا قبر میں نہ سو رہا ہو یا قید خانے کے اندر قید نہ ہو۔ یعنی اپنے طور پر اس نے کوفے میں شیعت کو بالکل ختم کر دیا تھا زیاد نے۔ زیاد کے بعد جب جناب مسلم آئے تو معلوم ہوا کہ شیعت ابھی چھپی نہیں ہے اور ختم نہیں ہوئی ہے۔ یعنی وہ 18,000 جنہوں نے بیعت کی ہے جناب مسلم کے ہاتھ میں سب شیعہ نہیں ہوں گے، لیکن شیعوں کا اتنا انفلوئنس ہو گیا تھا کہ 5 لاکھ کی سابق آبادی میں کم از کم 18,000 ہڈسن کے کوئی ریشو نہیں بنتی، یعنی بیعت کرنے والے کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنے آدمیوں کا نکل آنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تمام تر ظلم و ستم کے باوجود شیعہ بھی موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو کربلا میں ابن زیاد کے تمام پہروں، چوکیوں، پابندیوں، کئی آدمیوں کو قتل کیے جانے، جیسے حضرت علی ابن عروہ ہیں، جناب مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، یعنی کوفے میں قتل عام ہو رہا ہے، چن چن کے شیعہ مارے جا رہے ہیں، گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود کربلا میں امام حسین السلام کی مدد کے لیے کم سے کم 64 کوفی پہنچے ہیں۔ امام حسین السلام کے جو بڑے جتنے ساتھی ہیں ان میں مدینے سے آئے ہوئے بنی ہاشم اور بنی ہاشم کے 8 عدد غلاموں کے علاوہ جتنے افراد ہیں وہ سب کوفے کے لوگ۔ حبیب بن مظاہر، مسلم بن عزیزہ، ابو الحسن حمدانی، عابس بن شریف شاکری، مسیب بن نجبانی تھے، جناب عبداللہ بن عمیر جن کو بیت قلبی کے نام سے جانا جاتا ہے، حری بن یزید ریاحی، زہیر بن قین، جتنے نام آپ لیجیے گا سب کے سب کوفے کے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ نہ معلوم کتنی رکاوٹوں کو توڑ کر کربلا پہنچے ہیں۔ سلام ہے ہمارا ان کوفیوں پر کہ انہوں نے انسانوں کو آج کم از کم ہمیں سر اٹھانے کی سعادت عطا کر دی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو بہترین افراد دنیا کے چنے تھے کربلا کے لیے، اس بہترین افراد میں سب سے بڑی جماعت جو فراہم کی ہے وہ شہر کوفہ نے فراہم کی ہے۔ تو بہرطور اب یہ بھی کوفے کے جتنے سربراہ لوگ ہیں یہ سارے لوگ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ خواص تھے وہاں کے، یہ سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اب زیاد کو جتنا موقع ملا ہے ایک ایک فرد کو چن چن کر قتل کرتا رہا۔ اس کے بعد حجاج ابن یوسف ثقفی اس کا دور آیا، اس نے باقی ماندہ شخصیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ اس نے جنگ صفین میں جناب امیر کی حمایت میں جنگ کی تھی، لے آؤ پکڑ کے، عورتوں تک کو لے کے موت کی سزائیں دی جاتی رہیں اور شیعہ ختم کیے جاتے رہے۔ اس شہر میں جہاں شیعت کو اس طرح سے کچلا گیا تھا وہاں پر مختار ثقفی نے اقتدار حاصل کیا
اور پھر وہاں کی اکثریت کے وہ تمام افراد جنہوں نے کربلا کے واقعے میں حصہ لیا تھا، چن چن کر اس میں سے ایک ایک آدمی کو قتل کیا ہے، اور ان سے جتنوں کو وہ مار سکا کم و بیش کربلا کے تمام شرکا جو کوفے میں رہتے تھے وہ سارے کے سارے تحریر کر دیے گئے۔ تاریخوں میں تو 70,000 بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ مبالغہ ہے، مطلب یہ کہ ہزاروں آدمیوں کو مارا۔ یہ 1.5 سال کے اندر اتنا بڑا کارنامہ، دو وہ حکومتیں جن کے تقدس کے بھی ہم قائل ہوں اور جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان سے بھی ہماری ہمدردیاں ہوں، تو اب ایسی صورت میں ہم مختار سبتی کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ چنانچہ جو دنیا کا عیب ہو سکتا ہے مختار سبتی کے نام لگایا گیا، اور چنانچہ جناب سبت ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے ائمہ تلبیس، تو یعنی وہ ائمہ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، گمراہی کی، اور ائمہ اس میں غالباً دوسرا یا تیسرا نام مختار سبتی کا ہے کہ اس نے کیسانیہ مذہب ایجاد کیا اور اس مذہب میں اپنی امامت کا دعوے دار ہوا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس سے کہانیاں اسے منسوخ کر کے، بلکہ وہ نبوت کا مدعی تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے جو جھوٹ ہو سکتا تھا۔ مسلمان مورخین کی بڑی خوبی رہی ہے کہ جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پہ کوئی عیب پھر اٹھا کے نہیں رکھتے، سب اس کی طرف ٹھوک دیتے ہیں، جتنا زیادہ الزام ہو سکتا ہے لگا دیتے ہیں۔ اس میں مختار کو کون معاف کر سکتا تھا؟ چنانچہ جہاں بہانہ جو جواز بنا وہ فراہم کیا گیا، اور مختار کو مجرم بنانے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ یہ کیسانی مذہب کا بانی ہے، یہ شیعوں سے بھی متنفر کیا جائے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ کوفے کے شیعہ جو مختار کی قیادت کو قبول کرنے سے صرف اس وقت تک ہچکچا رہے ہیں جب تک ان کے پاس کوئی سند امام کی طرف سے نہ آ جائے، ان شیعوں سے یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ امام زین العابدین اسلام کی امامت کو مانتے ہوں اور مختار سبتی محمد حنفیہ کی امامت کی بات کرے اور وہ مختار سبتی کی قیادت کو قبول کر لیں۔ ان کی قیادت کو قبول کرنا خالصتاً رضاکارانہ تھا، یہ کسی جبر کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر کوفے کے شیعہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، اور وہ اسی وقت ساتھ دے سکتے ہیں جب پوری طرح یقین ہو کہ اس کا جہاد یا اس کا میدان میں اٹھنا یہ برحق ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ وہ کبھی ساتھ نہ دیتے۔ تو غرض یہ کہ یہ کیسانیہ مذہب جو ہے یہ محض تاریخ کی ایک داستان ہے جو کھڑی گئی ہے مختار کو بدنام کرنے کے لیے، حالانکہ اگر اس کو کوئی دعوے دار ہے تو وہ یہ بنو عباس ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب ہاشم، ابو ہاشم جو بیٹے ہیں حضرت محمد حنفیہ کے، جن سے امامت لینے کی بات کی جاتی ہے، وہ بھی کسی امامت کے دعوے دار نہیں ہوں گے۔ ہوا یہ ہے کہ جب انہیں فلسطین کے راستے میں زہر دیا گیا اور انہیں احساس ہو گیا کہ اب میری زندگی کے دن باقی ہیں، تو ایسے موقع پہ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش اپنوں کے قریب پہنچ جائے۔ اب یہاں نزدیک ترین اگر کوئی اپنے تھے تو بنو عباس میں سے محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس تھے۔ انہوں نے خواہش کی کہ اچھا مجھے بجائے اس لیے کہ میں غیروں میں کے ہاتھوں میں مروں، مجھے وہاں بھیج دیا جائے۔ وہاں جا کے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد ان سے جو دل چاہے منسوخ کر دیا جائے کہ انہوں نے آ کے امامت ہمیں دے دی اور ہمیں اپنا نائب بنا دیا۔ بات اور یہ بنو عباس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جو یہ امامت تھی، یہ امامت کا بھی اعلان نہیں کیا گیا، اس وقت پس پردہ ہی ساری باتیں ہوتی رہی۔ انہوں نے اس وقت یہ جو شخصیت تھی جس کا نام محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ہے، یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ حمیہ جس جگہ پر یہ لوگ آباد تھے، چھوٹا سا گاؤں تھا، یہاں پر کوئی پولیٹیکلی امپارٹنٹ جگہ نہیں تھی، لیکن جس راستے پہ تھا یعنی مدینے سے دمشق کا جو راستہ تھا اس میں یہ مقام واقع تھا۔ چنانچہ آنے جانے والے قافلوں میں یہ اپنی بات کرنے کا ان کو موقع بہت زیادہ ملتا تھا۔ اس طریقے سے پراپوگیشن کی بہت زیادہ گنجائش تھی۔ اس نے یہاں پر یہ تاثر دینا شروع کیا کہ اچھا ایک بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ایک جو بنو امیہ کے عہد کا اہم ترین واقعہ ہے جو بنو عباس کے قیام میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوا۔ ایک تو واقعہ کربلا، بنو عباس کے بنو امیہ کے ظلم کے لیے وہی کیا کم تھا، اس واقعے کے ساتھ دو واقعات اور وابستہ تھے۔ واقعہ حرہ، مدینے کے اوپر حملہ یزید کی فوجوں کا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر حملہ۔ پھر اس کے بعد عبد الملک ابن مروان ہی کے دور میں ایک اور عظیم حملہ ہوا جس کے اندر عبداللہ ابن زبیر مارے گئے، اور خانہ کعبہ میں اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس پر پھر دوبارہ گولہ باری کی گئی۔
یہ سب زخم مسلمانوں کے دلوں میں تھے، پہلے ہی ایک احساس موجود تھا۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ 121 ہجری میں ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ امام زین العابدین السلام کے صاحبزادے حضرت زید، وہ بادشاہ اپنے دور کے مظالم اور ان کی پوری واقعات میں اس وقت تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا، بعد اور مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے کوفے کے اندر قیام کیا، اور اس قیام کے نتیجے میں جو کوفے میں عموماً روایات میں ہوتا رہا ہے کہ وقتی طور پر تو ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا، بعد میں لوگ ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ ایسی کیفیت نے بعد اور جہاد کرتے ہوئے تقریباً فتح قریب تھی کہ ایک تیر ان کے ماتھے پہ آ کے لگا اور اس سے وہ زخمی ہو کے گھوڑے سے نیچے گرے۔ وہاں سے ان کو اٹھا لیا ان کے ساتھیوں نے، ایک مکان میں لے کے گئے، لیکن وہاں ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، حضرت زید شہید۔ ان کو صرف یہ سمجھ کر کے بنو امیہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو ان کی لاش کو دریائے فرات کے اندر کنارے پر ذرا سے پانی کے اندر ریت کھود کر اور وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا، اوپر سے پانی بہا دیا گیا تاکہ نشان قبر نہ ملے۔ لیکن دیکھنے والے مخبر نے یہ اطلاع بنو عباس کو پہنچا دی اور نتیجے بنو امیہ کو پہنچا دی اور یہ قبر کھو دی گئی۔ حضرت زید بن شہید کا جنازہ نکالا گیا، لاش سر کاٹ کر تو بھیج دیا گیا شام میں، لیکن جسم کو کناسا ایک محلہ تھا، ایک علاقہ تھا شہر کوفہ کا، وہاں پر آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور یہ سولی پہ چڑھے رہے۔ 121 ہجری میں شہادت ہوئی ہے 2 سفر کو۔ زیدی حضرات یاد رکھیں، ان کے مجلس اعلیٰ حضرت زید شہید کی تاریخ شہادت 2 سفر ہے۔ تو ہمارے اشتیاق زیدی صاحب پر ہوا کرتے تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ 2 سفر کو مجلس کی جائے، لیکن میں کبھی ہاتھ نہیں آیا اتفاق سے 2 سفر کو، اس لیے کہ ہو نہیں سکا۔ بات اور جس کو موقع ملے اس دن حضرت زید شہید کے مثال ثواب کی مجلس کر سکتا ہے۔ حضرت زید شہید کی لاش وہاں پر 125 ہجری جس میں ہشام کی موت ہوئی، ہشام ابن عبد الملک کی، وہ جب مر گیا اور ولید ثانی تخت کے اوپر بیٹھا تو ولید ثانی نے اس لاش کو اتروا کر نظر آتش کرنا چاہا، اور پھر جو کچھ بھی وہ جلانے کی کوشش کی گئی، باقی ماندہ ہڈیوں کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا ہے۔ اور اب جب آپ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ جائیں تو نجف سے باہر نکلتے ہی، یعنی کوفے کا شہر اور کوفے کے شہر سے راستہ جاتا ہے کربلا معلیٰ کے لیے، تو راستے میں تقریباً پہلا جو بڑا مزار ملتا ہے وہ جناب زید شہید کا ہے۔ ان زید شہید کے واقعے نے ایک مرتبہ پھر واقعہ کربلا کی یاد تازہ کر دی۔ تقریباً وہی علاقہ ہے کوفہ کربلا کے قریب، وہیں پر آل رسول میں سے ایک خون بہایا گیا۔ حضرت یحییٰ کے، حضرت زید کے صاحبزادے حضرت یحییٰ تھے، یہ روپوش ہو گئے اور یہاں سے یہ پہنچے خراسان میں۔ جب خراسان میں ان کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو نیشا پور کا جو گورنر تھا اسے ہدایت کی گئی کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ 10,000 کا لشکر لے کے یہ بیچارے بے سر و سامانی میں، حضرت یحییٰ تھے 70 آدمی تھے صرف ان کے ساتھ، اس 70 آدمیوں سے انہوں نے 10,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا اور اس لشکر کو بھاگنے میں مجبور کر دیا۔ اس کے بعد پھر مزید قوت بھیجی گئی اور پھر یہ جنگ کے سلسلے جاری رہے، اور حتیٰ کہ جناب زید کے صاحبزادے حضرت یحییٰ بھی باپ ہی کی طرح ماتھے پہ تیر کھا کر یہ بھی شہید ہوئے۔ آج بھی جناب زید شہید کے صاحبزادے حضرت یحییٰ کا مزار نیشاپور سے تقریباً 25 مشہد مقدس سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے میامی۔ یہ میامی ایک ریاست ہے، ایک شہر ہے فلوریڈا کا امریکہ میں، اور ایک میامی ایران میں ہے۔ یہ 45 کلومیٹر ایک پہاڑی سا علاقہ ہے، ذرا بلندی کے اوپر سطح مرتفع ہے، وہاں پہ واقع ہے۔ یوں تو سنگلاخ علاقہ ہے، یعنی کوئی سبزہ زیادہ نہیں ہے، لیکن ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، موسم گرمیوں میں بھی بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ وہاں پر ان کا بڑا خوبصورت مزار حضرت یحییٰ کا بنا ہے۔ حضرت یحییٰ کی شہادت نے خصوصیت سے اہل خراسان کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ انہیں ایسا لگا کہ جیسے ان کے گھر میں کوئی مہمان پناہ لینے کے لیے آیا تھا آل رسول میں سے، اور انہیں ظلم سے شہید کیا گیا ہے۔ چنانچہ تاریخوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہے کہ اس دن پورے خراسان میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے والدین نے بچے کا نام یحییٰ رکھا،
جتنے لڑکے پیدا ہوئے ان سب کا نام یحییٰ رکھا گیا حضرت یحییٰ کی شہادت کی وجہ سے۔ یہ واقعات جو تھے، یہ واقعات، اب اس کے پیچھے اور بھی بہت سے حالات ہیں۔ سب سے بڑا وجہ یہ تھی کہ عربوں نے آ کے ایران کے اوپر جو حملہ کیا تھا، جو فتح کیا ہے، اس فتح نے عربوں کے خلاف ویسی ایک نفرت پیدا کر رکھی تھی۔ اب جس اسلام کا اب تک تعارف کرایا گیا تھا، اس تعارف نے ان لوگوں کو یعنی اس تعارف سے میں تو سوائے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کے اور اہل ایران کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آل محمد کے اوپر ہونے والے مظالم نے یہ احساس دلایا کہ ہمارا جس پیغمبر جس کا تعارف کرایا گیا ہے، وہ پیغمبر در حقیقت ان کا رہبر و رہنما نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں تو مظالم اٹھا برداشت کرتا رہا ہے نا۔ تو اب انہیں اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آل محمد سے زیادہ عقیدت ہوئی، کیونکہ ان کو مظلومیت میں وہ اپنا شریک سمجھتے تھے کہ ہم پہ بھی ظلم ہوا ہے اور ہم سے پہلے آل محمد بھی مظالم ہوئے ہیں۔ یہ جذبہ پہلے سے موجود تھا۔ اس جذبے کو بلا نشاندہی کیے ہوئے یہ تعصب دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم آل محمد کے لیے قیام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بنو عباس نے سچویشن سے فائدہ اٹھایا، انہیں ایک شخصیت مل گئی ابو مسلم خراسانی، اور اس نے خراسان کے اندر کام شروع کیا، اور ہوتے ہوتے بنو امیہ کے خلاف ایک ایسی فضا پیدا کر دی کہ اب خراسان کے لوگ جو تھے بنو امیہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انجام کار جنگیں ہوتی گئیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آخری بنو امیہ کا بادشاہ مروان ثانی فلسطین کے قریب ایک چرچ کے اندر نیزہ لگنے سے مارا گیا، اور بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اور یہاں پر غیر متوقع طور پر ان توقع یہ تھی کہ یہ حکومت آل فاطمہ کی طرف منتقل ہوگی، اس کے بجائے اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا بنو عباس کی طرف، اور بنو عباس کی اب ابراہیم اس دوران میں مارے جا چکے ہیں۔ بڑے بھائی جو تھے علی کے محمد کے بیٹے ابراہیم، جو یعنی اس سے پہلے امام تھے، وہ حکومت ملنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد عباس الصفان پہلا حکمران بنا بنو عباس کا، اور پھر دوسرا حکمران تھا منصور دوانیٹی۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات کا سمجھیے کہ یہی خاطر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی 148 میں شہادت ہو گئی، جبکہ اس کے بعد منصور کی حکومت چلتی رہی۔ بغداد شہر اس کے بعد آباد ہوا اور دارالحکومت بنا، اب تک کوفہ دارالحکومت تھا۔ اس سارے مرحلے میں جو بات اصل جس کی طرف یعنی جس کو میں خطرے کی بات میں نے کی تھی، وہ خطرہ یہ تھا کہ جناب امین علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد پہلی مرتبہ ایک ایسا موقع آیا تھا کہ بنو فاطمہ کا نام لے کر ایک تحریک شروع کی گئی، اور وہ تحریک اپنے جس مقاصد کے لیے تحریک کی گئی، یعنی بنو امیہ کا خاتمہ اور حکومت کا قیام، تو حکومت کے قیام تک کی منزل آ گئی۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے پوری گنجائش ہے، اور پورے حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر وہ چاہیں تو یہ تمام تر، اب چونکہ عوام الناس کے نزدیک تو اس وقت جو اصل تحریک چلی ہے وہ امام حسین السلام کی شہادت ہے، زید شہید کی شہادت ہے۔ ان کے وارث امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ابو العباس الصفار ان کے جانشین نہیں ہے، منصور ان کا جانشین نہیں ہے، بنو عباس ان کے جانشین نہیں ہے۔ لیکن اس موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارادتاً اعلان کے ساتھ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ابو مسلم خراسانی نے پہلے زبانی طور پر بعض روایات میں ملتا ہے کہ پیشکش بھی کی کہ آپ کے لیے تخت تاج حاضر ہے، میں نے یہ سب کچھ جو حاصل کیا ہے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، یہ ہم اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام نے اس تخت تاج کو کیوں ٹھکرا دیا؟ یہ سوال میرے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے واسطے تخت تاج حاصل کرنا اس کے فرائض امامت میں شامل ہے، یا امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا تخت تاج کو اصول کیا تھا، وہ وضاحت کریں کہ آخر تخت تاج یہاں مل سکتا ہے، کیوں نہیں حاصل کیا گیا۔ لیکن آپ کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہ امتحان کی وہ منزل تھی کہ جہاں دین کے تحفظ کے لیے بتانا تھا کہ اس وقت صحیح صورت میں دین کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک وہ شخص اس اقتدار کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ہے
جس کو مؤلف نے یہ کہا کہ یہ اپنے ظلم و جور میں اور اپنے مقاصد کے اصول میں انتہائی کمینی حرکتیں کرنے کے لیے بھی تیار تھا اور تھوڑا سمجھدار جرنیل تھا. اس نے یہ تمام حرکتیں کر کے یہ حکومت حاصل کی ہے. اب اگر یہ آل محمد کو پیش کی جائے تو کیا آل محمد اس کو قبول کر لیں؟ خیال رہے کہ جناب امیر علیہ السلام کو حکومت پیش کی جا رہی ہے صرف اتنی شرط کے ساتھ کہ ایک زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میں سنت شیخین پر عمل کروں گا. جناب امیر زبانی ظاہر ہے کہ جب تخت کے اوپر بیٹھ جاتے تو پھر سنت شیخین پہ عمل کرتے یا نہ کرتے کس کی مجال تھی کہ جناب امیر سے کہتا سنت شیخین پہ عمل کیجیے. جنہوں نے یہ کہہ کے کہ سنت شیخین پہ عمل کیا جائے کروں گا انہوں نے سنت شیخین پہ عمل نہیں کیا. حضرت عثمان کے بہت سے واقعات میں حوالہ دے سکتا ہوں کہ جہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے طرز عمل سے صریحاً انحراف کیا ہے اس کے بالکل خلاف، جس میں سب سے بڑی بات تو مروان کا شہر کے اندر داخلے کی اجازت دے دینا. یہ مروان جناب رسول کا نکالا ہوا مروان اس کے بعد حکم، ان کو شہر بدر کیا گیا تھا. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ان کو مزید 10 فرسخ دور کر دیا تھا کہ ان حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ بات بیٹا حضرت عثمان نے دونوں کو بلایا اور ماشاءاللہ سے پھر اپنا داماد بھی بنایا. مروان کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دی اور پھر سارے واقعات ہوتے رہے. تو یہ صریحاً خلاف ورزی تھی سنت شیخین کی. جنہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا. اگر علی بن ابی طالب کہہ دیتے کہ کر دوں گا تو نہ کرتے کیا فرق پڑتا. یا جناب امیر سے کہا گیا کہ آپ جب آپ کے اقتدار جبرن لوگوں نے آگے اصرار کر کے آپ کے سے درخواست کی کہ آپ حکومت قبول کر لیں. اس وقت بھی حکومت قبول کی تو لوگوں نے کہا کہ معاویہ کو رہنے دیجیے شام کے اندر، اسے مت چھیڑیے. لیکن جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. معاویہ کو فوراً حکم جاری کیا گیا فوراً آ کے رپورٹ کرو. یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں معذور کیا گیا. جناب امیر نے صرف رپورٹ کرنے کی ہدایت کی تھی. اس نے حکومت دوری کی اور اس کے بعد واقعات آپ کے سامنے ہیں. جس علی نے زبانی طور پر بھی اپنے دین میں اتنی ملاوٹ قبول نہیں کی، باطل کو اتنا نہیں آنے دیا کہ وہ خلافت راشدہ کے سوکال خلافت راشدہ کے ابتدائی خلفاء کی سنت پہ عمل کرنے کا اعلان بھی کرنے میں تیار نہیں ہوئے. ان کا جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام صاحب یہ توقع کرتے ہیں کہ مکر و فریب ظلم زیادتی سے حاصل کی گئی حکومت ان کو پیش کی جائے اور وہ اس حکومت کو قبول کر لیں. اگر یہ بات ہوتی تو پھر دنیا کے حکمرانوں میں اور امامت میں کوئی فرق نہ ہوتا. بنیادی طور پر امامت کا اس حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ بھی امام علیہ السلام نے اس موقع پر دیکھیے ایگریڈ پارٹی ہیں، اتنے نقصانات اٹھا چکے ہیں. اہل بیت کے کتنے افراد ہیں جو قتل و غارت گری کا نشانہ بنتے رہے. اس کے بعد ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا کہ جو اس موقع پر یہ چاہے کہ اقتدار ہاتھ میں مل جائے. چلیے انتقام نہیں لیں گے، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اس کے سلسلے میں کچھ نہیں کریں گے، لیکن کم از کم اتنا تو کر لیں کہ وہ اپنی زندگی کے مصائب کو کم کر لیں، اپنی تکالیف کو خاتمہ کر دیں. لیکن امام نے یہ سب نہیں کیا. یہ تمام تحریشات آپ کو متاثر نہیں کر سکیں. اور آج امام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو جناب امیر علیہ السلام نے اس وقت ان کی بات کو قبول نہیں کیا تھا، اس کے لیے بھی ایک دلیل دے دی. اپنے بعد آنے والے امام رضا علیہ السلام جن کو تخت پیش کیا جا رہا ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں، سب کے لیے وہ ایک جواز فراہم کر دیا کہ اس امامت کا اس تخت و تاج سے جو اس طریقے سے حاصل کی جائے اس سے کوئی تعلق